نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد خوف ظلمت سے نہیں حسن یقین سے ہوگا ایک نئی صبح کا آغاز یہیں سے ہوگا حسن ہی حسن ہے کہ سمت اٹھاؤں آنکھیں نور ہی نور ہے تا حد نظر آج کی رات اسٹیج پر رونق افروز نہایت ہی قابل قدر علماء کرام اور محضر محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کا یہ پیام انسانیت کانفرنس جو جامعہ مسعودیہ القرى کے زیر اہتمام منعقد ہو رہا ہے، بہت ہی مبارکباد کے قابل ہیں حافظ محمد اسرائیل صاحب اور ان کے تمام ورکرز جنہوں نے رات و دن محنت کر کے اتنا خوبصورت پروگرام سجایا ہے، جس کے گیسوئے شب کی تاریکیوں میں جگنوں کی نور ریز جگمگاہٹوں اور موسم بہار کی رنگ رہلاتی ہوئی شادابیوں کے ساتھ آپ حضرات کا جلسہ میں آنا مبارک ہو۔ حضرات، ہم اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے دور سے آئے ہوئے مہمانان کرام اور دور دراز علاقوں سے تشریف لائے ہوئے سامعین کی آمد ہمارے لیے باعث فرحت و شادمانی ہے، جس کا ہم شکریہ نہیں ادا کر سکتے کہ آپ نے اپنی تمام مشغولیات کو ترک کر کے ہمارے جلسے کو زینت بخشی ہے۔ دوستوں، یہی وہ مجلس ہے جہاں ایمان و یقین کی دولت نصیب ہوتی ہے، خوابیدہ احساس بیدار ہوتا ہے، سویا ہوا ضمیر جاگ اٹھتا ہے، غفلت و کاہلی کے دبیز پردے چاک ہو جاتے ہیں۔ اس بزم میں ہر ایک میکش کو وحدت کا جام پلاتے ہیں، پیغام شریعت دیتے ہیں، انداز وفا سکھلاتے ہیں۔ ہاں، ان کے اس میخانے میں پینے سے سرور آ جاتا ہے، ہاں، علم کے اس میخانے میں پینے سے سرور آ جاتا ہے، اسرار حرم کھل جاتے ہیں، جینے کا شعور آ جاتا ہے۔ ایسی مبارک محفل جس سے لڑکھڑاتی ہوئی انسانیت کو راست ملے، غم گستگان راہ کو سراغ منزل ملے، جہل و ضلالت سے لبریز دماغوں کو نور علم و ہدایت ملے، ایسی محفل جہاں صرف اللہ کا تذکرہ ہو، اس کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہی موضوع سخن ہو۔ اس لیے نبی صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں کہیں ایسی مجلس منعقد ہوتی ہے تو ملائکہ جیسے مخلوق شرکائے مجلس کو گھیر لیتے ہیں، بارگاہ الہی انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور سب سے خوش قسمتی کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ خود رب العالمین اس کا تذکرہ ملائکہ سے کرتے ہیں۔ ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمین پر آساد، ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمین پر آساد جس پر دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ دوستو، اب میں زیادہ تمہیدی گفتگو نہ کرتے ہوئے آج کے اس پروگرام کے صدر کا انتخاب کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے اکابرین کا یہ عمل رہا ہے کہ جب بھی وہ کوئی مجلس قائم کرتے تو اس مجلس کے آغاز سے قبل ایک ایسی ذات کا انتخاب کرتے جس کے تحت و نگرانی، قیادت و سیادت میں وہ پروگرام حسن ابتدا سے حسن انتہا کی سرحدوں کو عبور کر جائے۔ تو آئیے ہم بھی اپنے انہی بزرگوں کے اتباع کرتے ہوئے قبل اس سے کہ جلسے کا آغاز ہو، اس کی صدارت کے لیے ایک ایسی ذات کا انتخاب کریں جن کی ذات فکر و نظر، علم و عمل، فہم و فراست، فضل و کمال، حسن و جمال اور علم و متانت کا ایک حسین سنگم ہے، جہاں سے واضح و خطابت، تبلیغ و ارشاد، صلاح و اصلاح کے تیز دھارے ابلتے ہیں، جن کا جمال علم، حسن عمل ایک ایسا آب جو ہے جس کا شیریں اور شفاف پانی دلوں کے بعد سیموں سے جھلسی ہوئی کھیتیوں کو سبزہ زار کو مرزار بنا دیتی ہیں، جس سے میری مراد جامع علم و عرفاں، شہنشاہ فکر و تدبر، آبروئے سنیت، فلک و خطابت کے نیر تابع جناب حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب دامت برکاتہم، استاد مدرسہ فرقانیہ گونڈا و محتمم مدرسہ فاروقیہ بھوانی پور بنکٹ، جن کی صدارت پر ہم فرحت و انبساط محسوس کرتے ہوئے اراکین بزم سے تائید کی امید رکھتے ہیں۔
بھائی بہت اونچا ہے یہ، چھوڑ دیجئے بھائی۔ اسٹیج پر علماء کرام رونق افروز اور پیغام انسانیت کے سامعین، میں اپنی جانب سے اور سارے لوگوں کی جانب سے حضرت کا نام جو لیا گیا ہے، جس شخصیت کا ذات گرامی لیا گیا ہے، میں پرزور الفاظ میں تائید کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ محترم دوستو، یہ تھے حضرت مولانا نورالدین صاحب قاسمی جو صدر جلسہ کی تائید فرما رہے تھے۔ گویا کہ وہ اپنے زبان حال سے یوں کہہ رہے تھے کہ چمن کے ہر شگوفہ گل سے جیسے پیار ہے سب کو، چمن کے ہر شگوفہ گل سے جیسے پیار ہے سب کو، سر محفل صدارت آپ کے تسلیم ہے سب کو۔ تو آئیے باعزازت صدر محترم ہم بھی اپنے اس پروگرام کا آغاز قرآن مقدس کی آیتوں سے کریں، کیونکہ ہمارے اکابرین کا یہ بھی عمل رہا ہے کہ جب بھی وہ کوئی مجلس قائم کرتے تو اس مجلس کا انعقاد قرآن مقدس کی آیتوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف سے کرتے تھے۔ تو آئیے ہم بھی اپنی انہی بزرگوں کی اتباع کرتے ہوئے اس مجلس کا آغاز قرآن مقدس کی آیتوں سے کریں۔ دوستو، وہ قرآن جس نے وحشت و جہالت کے اندھیروں میں علم و عرفان کے دیے روشن کر دیے، جس نے عدل و انصاف کا سکہ چہار دانگے عالم میں بٹھا دیا، جس نے فصاحت و بلاغت کے شہ سواروں کو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ کا چیلنج دے کر زیر کر دیا، جس نے جمود تعطل، انتشار و اختلاف کو دور کر کے حکمت و دانش کے ضابطے بنائے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو کہ دنیا انسانیت کے لیے آخری کتاب و ہدایت ہے۔ اس تغیر پذیر عالم میں ہر شے بدل رہی ہے اور بدلتی رہے گی، فضا بدلیں گی، موسم بدلیں گے، حکومتیں بدلیں گی، قوانین و ضوابط بدلیں گے، بلکہ اقوام و ملل کی دھارمک پستکیں اور مذہبی کتابیں بھی بدلیں گی، مگر تبدیلیوں کی فضا میں، تغیرات کے اس ماحول میں مسلمانوں کا قرآن کبھی نہیں بدلے گا، صبح قیامت تک نہیں بدلے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہے قول خدا، ارشاد نبی، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔